اگر تم اس کو انصاف کرنے والا مانگ رہے ہو تو انصاف ہی کرے گا، پھر تمہارے ساتھ بھی کرے گا، تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی کرے گا۔ اس لیے عام طور پر فقہاء یہ بتاتے ہیں کہ انصاف اس سے نہ ہی مانگا کرو، بہتر ہے ریا ہی مانگو۔ تو کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے آگے جب شکایت کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کا انصاف کر، تو پھر وہ اس کا بھی کرتا ہے، ساتھ تمہارا بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم فرما، ہم پر بھی رحم فرما، ہمارے دشمنوں پر بھی رحم فرما اور ہمارے دوستوں پر بھی رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے آپ کا میلان کس انداز سے ہے، اس انداز کا نام ہے زندگی۔ انداز آپ سمجھ رہے کہ آپ کس توجہ سے اللہ کو غور کر رہے ہو۔ ایک آدمی مطلب میں بالکل ہر چیز میں اٹکا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، حالات زمانہ سے گمراہ ہے، اگر اس کو رحمت کی طرف نگاہ لگائے ہوئے ہے تو وہ نگاہ کبھی مایوس واپس نہیں آئے گی۔ میری طرف سے یہ بات پکی یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ کی رحمت پر نگاہ لگائے بیٹھا ہے، اس کے حالات کیسے بھی جا رہے ہوں، ان حالات سے غرضی کو یہ نگاہ کو اللہ کا تعلق نگاہ کے ساتھ ہے، خیال کے ساتھ ہے، توقعات کے ساتھ ہے۔ اور توقعات جو ہے نا، یہ آپ اللہ تعالیٰ سے رحمت نہ رکھو۔ یہ نہ کہ کچھ آدمی جان کے غلطی کریں، یہ سوال کی ہیرا پھیری ہوتی ہے، جان کے غلطی کرتے رہیں، پھر توقعات اچھی کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جو کاریگر لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ وہ کاریگر ہیں، مجھے یاد رکھیں۔ جو ہیرا پھیری کرتا ہے نا، وہ بڑا سخت مار کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سادہ سادہ گناہ گاروں کو پسند کرتا ہے، سادہ سادہ عبادت گزاروں کو پسند کرتا ہے۔ جو سادہ سادہ لوگ ہیں، چھوٹی عبادت کی ہے سبحان اللہ، کہتا نماز پڑھ لیجیے، پڑھی مشکل سے وہاں جا کے پڑھ لیے، بیچارہ کچھ ریاکاری بھی کر رہا ہے، کر دے دو اسے۔ سادہ آدمی ہے، دل کا سادہ ہے، تھوڑا سا گناہ کرتا ہے، تھوڑا سا رو لیتا ہے، سادہ آدمی ہے، ہیرا پھیری نہیں کرتا۔ واللہ خیر المحسنین، ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں ادھر ادھر ہیرا پھیری نہ کر لینا، کیونکہ وہ جو تمہارا سکل ہے نا، سکل کو توڑ دیتا ہے۔ سکل فلی اللہ کو کبھی یاد نہ کرنا، یہ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کر لی ہے، ہم حج کرنے جا رہے ہیں، اندر سے کاروبار کر کے آ جائیں گے، یہ اندر سے کاروبار کر کے آؤ گے تو اندر ہی ٹوٹ جاؤ گے۔ اس لیے سادہ آدمی جو ہے نا، وہ بہت جلدی اس کی آرامتوں کو پا لیتا ہے۔ سادہ، اب بھولا بھالا، اب بچپن جس میں قائم ہو، تو سادگی کے ساتھ رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اعمال کی بجائے آپ کے خیال کی نسبت سے ملے گا۔ تو عبادت کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اپنی توقعات کی اصلاح کرو، اپنے خیال کی اصلاح کرو، اپنی آرزوؤں کی اصلاح کرو، اپنی تمناؤں کی اصلاح کرو، تمہارا حال بھی درست ہو جائے گا۔ لیکن خیال پہلے درست ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر تم غیب سمجھتے ہو تو وہ غیب ہی ہے، پھر دعا کے وقت تم کہاں حاضر سمجھو گے؟ حاضر سمجھتے ہو تو اس وقت بھی حاضر ہے جب تم گمراہ ہو رہے ہو۔ یہ خیال ہے کہ یہ نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھائی آپ کی اگر حاضری کی ضرورت ہے تو اب آپ تشریف لا دو، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ یہ کاریگری لوگوں کو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ دانائی کا راستہ اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تو دانائیاں پیدا کرنے والا ہے۔ تو عبادت سب سے اچھی کون سی ہے؟ تسلیم و رضا۔ نمبر 1، گلا شکوہ پروگرام شکایت تقاضا اللہ پر چھوڑ دو۔ انسانوں کا گلہ بھی چھوڑ دو، انسانوں کے مالک کا گلہ بھی چھوڑ دو۔ یہ بندہ ہے سارا کہنا نہیں مانتا، جی دیکھو کمال کرتے جا رہا ہو، نہیں مانتا نہ مانتا، چھوڑ دو، تو حکم چلانا بند کر دے۔ اگر تم حکم چلانا بند کر دو گے تو یہ ٹھیک ہے۔ انسانوں کے ساتھ کوئی دیوتا بن کے سلوک نہ کرو ان کے ساتھ کہ تم ان کو آپریٹ کر رہے ہو، یہ بیچارے مشین ہیں، تم آپریٹر ہو، یہ بات نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کو ایک بات ناپسند ہے کہ اس کی مخلوق پر حکومت کی تمنا، حکومت اختیار کی تمنا، اختیار جو ہے اس کی تمنا نہ کرنا، خدمت کی تمنا کرنا، سب اختیار اس کے اندر ہے۔ تو عبادت کا یہ آسان رہتا ہے، اور عبادت اس کی شاندار کامیاب ہے جو ایک ہی انداز سے چلتا چلے، تبدیل نہ کرنا کہ کبھی یہ کر لو کبھی وہ کر لو۔ آپ اللہ تعالیٰ کو جس انداز سے آپ چل رہے ہو چلتے جاؤ، ایک چیز میں مستقل ہو جاؤ اللہ کی راہ میں۔ دروشی پڑھ رہے ہو تو پڑھتے ہی چلے جاؤ، بس اس سے اور رائے نہیں لینی۔ زندگی پہلے مختصر کی ہے، نسخے بدلنا نہ عبادت کے۔ عبادت کر رہے ہو تو کرتے جاؤ، تہجد پڑھتے ہو پڑھتے چلے جاؤ، خیرات کرتے ہو کرتے چلے جاؤ، حتیٰ کہ پھر کرتے چلے جاؤ، پھر ہو جائے پھر بھی کرتے جاؤ۔ خیرات کا ایک کشی ہے، پیسے ختم ہو جائیں خیال کی خیرات کرو، اور وہ ختم ہو جائے تو معافی کی خیرات کر دو۔
مطلب یہ ہے کہ تم اگر کرنے پہ آ جاؤ تمہارے پاس بڑی چیزیں کرنے پھر خدمت کرنی شروع کر دو. تو سخی ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان امیر ہو. اب سخی ہونے کے لیے بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے جو پیسے کے علاوہ ہے. تو سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے معاف کر دیا, یہ بھی سخاوت کی بات ہے. اور اس کا حق بھی ادا کر دیا, اپنا حق بھی چھوڑ دیا, یہ سخاوت ہے. سخاوت ہے اس کو سزا کی قابل تھا بندہ, ہم نے کیا کیا, چھوڑ دو, معاف کر دو, یہ سخاوت ہے. سخاوت کرتے چلے جاؤ, یہ مدد ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کو ایسے انداز سے کرو کہ اس میں مستقل مزاج ہو جاؤ, قائم ہو جاؤ, انسانوں سے محبت رکھو اور اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے چلے جاؤ. کسی انسان کو دھوکہ نہ دینا جہاں سے نقصان ہو جائے گا. دھوکہ نہ دینا, نفرت نہ کرنا, انسان سے نفرت نہ کرنا, یہ ہے مالک کے راز ہیں. بس ان لوگوں کو دیکھتے چلے جاؤ اور مدد کی مدد ہے. زیادہ حج کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. دل کا حج ہونا چاہیے, ایک دفعہ حج کر لو بس ہے, تاکہ زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. اپنے بچوں کو جب تم دیکھتے ہو کہ کوئی بچے تمہارے جو ہیں وہ شاید کہنے میں نہ ہو, اس وقت یہ یاد رکھو کہ تم اپنے ماں باپ کے کہنے میں ہو کہ نہیں ہو. پھر اپنی ماں باپ اگر مر گئے, زندہ ہو گئے, ان کی روحوں کو اصال ثواب کرتے جاؤ تاکہ تمہاری اولاد جو ہے نا یہ تمہارے لیے باغی نہ بنے. اسی زندگی میں سارے سودے ہو جاتے ہیں مکمل. ماں باپ کی اطاعت کرو, اولاد مطیع پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کو دل سے بننے پہ یاد رکھو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے. آسانی غریبی میں بھی ہوتی ہے, دولت میں بھی ہوتی ہے. حالات کی آسانی نہیں ہے, آسانی خیال کی ہے. آسان انسان ہر جگہ سے آسان گزرتا ہے. غریبی سے گزرا آسان, دولت سے گزرا آسان. ورنہ دولت بھی آزمائش ہے, غریبی بھی آزمائش ہے. یاد رکھنا, غریبی بڑی آزمائش ہے, دولت اس سے زیادہ آزمائش ہے. اس لیے ان دونوں کی آزمائش سے بچنے کے لیے کیا ہے, آسان ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ کی راہ میں آسان ہو جاؤ. آسان ہونے کا طریقہ کیا ہے, زندگی کی قدر کرو, موت کا انتظار کرو. زندگی ضائع نہ کرو اور موت کو دور نہ سمجھو. زندگی سنبھال کے رکھو اور موت کو دروازے پہ دیکھو. زندگی سنبھال کے رکھنا, ضائع نہ کرنا, اور اس کا بھی انتظار کرنا, وہ اگلے گیٹ پر وہ موجود ہے, اس کا نام ہے السلام علیکم. ایسا کیسے آنا ہوا, کہتے آپ کے ساتھ جانا ہوگا, جب جانا ہے تو جانا, دیکھو کیا ہے, مطلب یہ ہے اس نے آنا ہی ہے. اس بات کا انتظار رکھو اور اللہ کی رحمت کو دور نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس ہونا. رحمت کیا ہے, آپ کے حسن خیال کا نام. رحمت کی تعریف میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے. کیا تعریف ہے, انسان کو اس کے برے اعمال کی پنشمنٹ سے بچانے والی چیز کو رحمت بولتے ہیں. رحمت کیا ہے, انسان کو اس کی بد اعمالیوں کی سزا سے بچانے والی جو صفت ہے اسے رحمت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور اس کا رحمت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے, رحمت کا انتظار کرو. اور طریقہ کیا ہے کہ جہاں کہیں تم سے ہو سکے تم رحم کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے رحم کرو. رحم کا تعلق ہی ہے ماں کا بچے کو پرورش دینا, یہ رحم ہے. مطلب یہ ہے کہ رحم کیسے, جیسے بچے کو ماں پرورش کرتی ہے, اور ابتدا سے لے کر بچے کے بچپن تک جو ماں کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ سارا رحم, اس کو مطلب پرورش کرنا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے والا پاؤ گے, رحیم پاؤ گے. تم اس کی رحمت کی انتظار کرو, رحمت سے مایوس نہ ہو, یہ بڑی مدد ہے. اور کسی آدمی کو یہ نہ اندیشہ کرنا کہ اس نے دوزخ میں جانا ہے, لوگوں کو دوزخ میں مت بھیجا کرو. تو آپ لوگوں کو جنت میں جانے دو, موقع ہے کہ چل تم بھی چلا جا, دیکھا جائے گا. تو ہے تو بڑا اچھا آدمی نہیں ہے, ہمارا مخالف ہے, چل تم بھی جنت میں چلا جا, دیکھا جائے گا. ہر ایک کو جانے دو, مخالفوں کو بھی جانے دو. تمہارے خیال میں, آپ کے خیال میں آپ کہتے ہیں یہ آدمی کے علاوہ باقی سب جائیں, وہ آدمی پہلے جائے جنت, جس کو تم ایکسپشن میں رکھا ہوا ہے. کسی آدمی کو دوزخ میں بھیجنے کا انتظار نہ کرنا, ہر ایک پر رحمت کے دروازے عام سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحم بنا کے بھیجا, رحمت بنا کے بھیجا. ساری کائنات جو سمجھ لو, کم از کم مسلمانوں کی کل کائنات پر رحمت ہو جائے گی نا. رحمت ہے یہی, اعمال کی سزا سے بچانا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کسی قدیم کم اعمال, بد اعمال نہ کہو, کم اعمال جو ہے نا کم ہو گئے, ان کے اعمال کے نتیجے سے اللہ محفوظ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو نیا راستہ تجویز کرے اور اپنی رحمت کے دروازے دکھائے
اس کی رحمت کا دروازہ جو ہے نا وہ بڑا وسیع دروازہ ہے، کھٹکھٹانے سے پہلے کھل جاتا ہے. اس کی رحمت کا انتظار کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی رحمت آپ کے لیے. بس یہی عبادت ہے.